خطبہ فدق جناب سیدہ سلام اللہ علیہا۔ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، اس کے انعام پر، اور اس کا شکر ہے اس کے الہام پر۔ وہ قابل ثنا ہے کہ اس نے بے طلب نعمتیں دی اور مکمل نعمتیں دی اور مسلسل احسانات کیے جو شمار سے بالا تر، معاوضہ سے دور اور ادراک سے بلند ہیں۔ بندوں کو دعوت دی کہ شکر کے ذریعے نعمتوں میں اضافہ کرائیں، پھر ان نعمتوں کو مکمل کر کے مزید حمد کا مطالبہ کیا اور انہیں دہرا دیا۔ میں شہادت دیتی ہوں کہ خدا وحدہ لا شریک ہے، اور اس کلمہ کی اصل اخلاص ہے، اس کے معنی دلوں سے وابستہ ہیں، اس کا مفہوم فکر کو روشنی دیتا ہے۔ وہ خدا وہ ہے جس کی آنکھوں سے رؤیت، زبان سے تعریف اور خیال سے کیفیت محال ہے۔ اس نے چیزوں کو بلا کسی مادے اور نمونے کے پیدا کیا ہے، صرف اپنی قدرت اور مشیت کے ذریعے۔ اسے نہ تخلیق کے لیے نمونے کی ضرورت تھی، نہ تصویر میں کوئی فائدہ، سوائے اس کے کہ اپنی حکمت کو مستحکم کرے اور لوگ اس کی اطاعت کی طرف متوجہ ہوں۔ قدرت کا اظہار ہو، بندے اس کی بندگی کا اقرار کریں، تقاضائے عبادت کرے تو اپنی دعوت کو تقویت دے۔ اس نے اطاعت پر ثواب اور معصیت پر عذاب رکھا تاکہ لوگ اس کے غضب سے دور ہوں اور جنت کی طرف کھینچائیں۔ میں شہادت دیتی ہوں کہ میرے والد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور وہ رسول ہیں جن کو بھیجنے کے لیے پہلے چنا گیا اور بعثت سے پہلے منتخب کیا گیا، اس وقت جب مخلوقات پردۂ غیبت میں پوشیدہ اور حجاب عدم میں محفوظ اور انتہائے عدم سے مقرون تھی۔ آپ مسائل امور اور حوادث زمانہ اور مقدرات کی مکمل معرفت رکھتے تھے۔ اللہ نے آپ کو بھیجا تاکہ اس کے امر کو تمام کریں، حکمت کو جاری کریں اور حتمی مقدرات کو نافذ کریں۔ آپ نے دیکھا کہ امتیں مختلف ادیان میں تقسیم ہیں، آگ کی پوجا، بتوں کی پرستش اور خدا کے جان بوجھ کر انکار میں مبتلا ہیں۔ آپ نے ظلمتوں کو روشن کیا، دل کی تاریکیوں کو مٹایا، آنکھوں سے پردے اٹھائے، ہدایت کے لیے قیام کیا، لوگوں کو گمراہی سے نکالا، اندھے پن سے بابصیرت بنایا، دین مستحکم اور صراط مستقیم کی دعوت دی۔ اس کے بعد اللہ نے انتہائی شفقت، مہربانی اور رغبت کے ساتھ انہیں بلا لیا۔ اب وہ اس دنیا کے مصائب سے راحت میں ہیں، ان کے گرد ملائکہ ابرار رضائے الہی ہے اور سر پر رحمت خدا کا سایہ۔ خدا میرے اس باپ پر رحمت نازل کرے جو اس کا نبی، وحی کا امین، مخلوقات میں منتخب، مصطفیٰ اور مرتضیٰ تھا۔ اس پر سلام و رحمت و برکت خدا ہو۔ بندگان خدا، تم ان کے حکم کا مرکز، ان کے دین و وحی کے حامل، اپنے نفس پر اللہ کے امین اور امتوں تک اس کے پیغام رساں ہو۔ تمہارا خیال ہے کہ تمہارا اس پر کوئی حق ہے، حالانکہ تم میں اس کا وہ عہد موجود ہے جسے اس نے بھیجا ہے، اور وہ بقیہ ہے جسے اپنی خلافت دی ہے۔ وہ خدا کی کتاب، ناطق قرآن، صادق، نور صامت، ضیاء روشن ہے، جس کی بصیرتیں تین اور اسرار واضح، ظواہر منور، اتباع قابل رشک، قائد رضائے الہی اور سماعت ذریعہ نجات ہے۔ اسی سے اللہ کی روشن حجتیں، اس کے واضح فرائض، مخفی محرمات، روشن بینات، کافی دلائل، مندوب فضائل، لازمی تعلیمات اور قابل رخصت احکام کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد خدا نے ایمان کو شرک سے تطہیر، نماز کو تکبر سے پاکیزگی، زکوٰۃ کو نفس کی صفائی اور رزق کی زیادتی، روزہ کو خلوص کا استحکام، حج کو دین کی تقویت، عدل کو دلوں کی تنظیم، ہماری اطاعت کو ملت کا نظام، ہماری امامت کو تفرقہ سے امان، جہاد کو اسلام کی عزت، صبر کو طلب اجر کا معاون، امر بالمعروف کو عوام کی مصلحت، والدین کے ساتھ حسن سلوک کو عذاب سے تحفظ، صلہ رحمی کو عدو کی زیادتی،
قصاص کو خون کی حفاظت، احفاظ نظر کو مغفرت کا وسیلہ، ناپ تول کو فریب دہی کا توڑ، حرمت شراب خوری کو رجس سے پاکیزگی، تہمت سے پرہیز کو لعنت سے محافظت، ترک سرقہ کو عفت کا سبب قرار دیا، شرک کو حرام کیا تاکہ ربوبیت سے اخلاص پیدا ہو، لہٰذا اللہ سے باقاعدہ ڈرو اور بغیر مسلمان ہوئے نہ مرو، اس کے امر و نہی کی اطاعت کرو، اس لیے کہ اس کے بندوں میں خوف خدا رکھنے والے صرف صاحبان علم و معرفت ہیں۔ لوگو، یہ جان لو کہ میں فاطمہ ہوں اور میرے باپ محمد مصطفیٰ ہیں، یہی اول و آخر کہتی ہوں اور نہ غلط کہتی ہوں اور نہ بے ربط۔ وہ تمہارے پاس رسول بن کر آئے، ان پر تمہاری زحمتیں شاق ہیں، تمہاری بلائی کے خواہاں اور صاحبان ایمان کے لیے رحیم مہربان تھے۔ اگر تم انہیں اور ان کی نسبت کو دیکھو تو تمام عورتوں میں صرف میرا باپ اور تمام مردوں میں صرف میرے ابن ام کا بھائی پاؤ گے، اور اس نسبت کا کیا کہنا۔ میرے پدر بزرگوار نے کھل کر پیغام خدا کو پہنچایا، مشرکین سے بے پرواہ ہو کر، ان کی گردنوں کو پکڑ کر اور ان کے سرداروں کو مار کر دین خدا کی طرف حکمت اور موعظہ حسنہ کے ساتھ دعوت دی، بتوں کو توڑ رہے تھے اور مشرکین کے سرداروں کو سرنگوں کر رہے تھے، یہاں تک کہ بہترین مشرکین کو شکست ہوئی، وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ گئے۔ رات کی صبح ہو گئی، حق کی روشنی ظاہر ہو گئی، دین کا ذمہ دار گویا ہو گیا، شیاطین کے ناطقے گنگ ہو گئے، نفاق تباہ ہوا، کفر و افطار کی گریں کھل گئیں، اور تم لوگوں نے کلمہ اخلاص کو ان روشن چہرہ فاقہ کش لوگوں سے سیکھ لیا جن سے اللہ نے رجس کو دور رکھا ہے اور حق کے طہارت عطا کیا ہے۔ تم جہنم کے کنارے تھے، میرے باپ نے تمہیں بچایا، تم ہر لالچی کے لیے مال غنیمت اور ہر روزگار کے لیے چنگاری تھے، ہر پیر کے نیچے پامال تھے، گندا پانی پیتے تھے، پتے چباتے تھے، ذلیل اور پست تھے، ہر وقت چار طرف سے حملہ کا اندیشہ تھا، لیکن خدا نے میرے باپ کے ذریعے تمہیں ان تمام مصیبتوں سے بچا لیا۔ خیر، ان تمام باتوں کے بعد بھی جب عرب کے نامور سرکش بہادر اور اہل کتاب کے باغی افراد نے جنگ کی آگ بھڑکائی تو خدا نے اسے بجھا دیا، یا شیطان نے سینگ نکالی یا مشرکوں نے منہ کھولا، تو میرے باپ نے اپنے بھائی کو ان کے حلق میں ڈال دیا۔ وہ اس وقت تک نہیں پلٹے جب تک ان کے کانوں کو کچل نہیں دیا اور ان کے شعلوں کو آب شمشیر سے بجھا نہیں دیا۔ وہ اللہ کے معاملہ میں زحمت کش اور جد و جہد کرنے والے تھے، اور تم عیش کی زندگی آرام و سکون چین کے ساتھ گزار رہے تھے، ہماری مصیبتوں کے منتظر اور ہماری خبر بد کے خواہاں تھے۔ تم لڑائی سے منہ موڑتے تھے اور میدان جنگ سے بھاگ جاتے تھے، پھر جب اللہ نے اپنے نبی کے لیے انبیاء کے گھر اور اوصیاء کی منزل کو پسند فرمایا تو تم میں نفاق کی روشنی ظاہر ہو گئی، چادر دین کنہا ہو گئی، گمراہوں کا منادی بولنے لگا، گمنام منظر عام پر آ گئے، اہل باطل کے دودھ کی دھاریں بہہ بہہ کر تمہارے صحن میں آ گئیں، شیاطین نے سر نکال کر تمہیں آواز دی تو تمہیں اپنی دعوت کا قبول کرنے والا اور اپنی بارگاہ میں عزت کا طالب پایا، تمہیں اٹھایا تو تم ہلکے دکھائی دیے، بھڑکایا تو غصہ ور ثابت ہوئے، تم نے دوسروں کے اونٹ پر نشان لگا دیا اور دوسروں کے چشمے پر وارد ہو گئے، حالانکہ ابھی زمانہ قریب کا ہے اور زخم کشادہ ہے، جراحت مندمل نہیں ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر میں سو بھی نہیں سکے کہ جلدی تم نے فتنہ کے خوف سے کی، حالانکہ فتنہ ہی میں گرے اور جہنم تو تمام کفار کو محیط ہے۔ افسوس تم پر، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کہاں جا رہے ہو؟ تمہارے درمیان کتاب خدا موجود ہے جس کے امور واضح، علائم روشن، ممانعت تابندہ اور امر نمایاں ہیں، تم نے اسے پسے پشت ڈال دیا۔ کیا اس سے انحراف کے خواہاں ہو یا کوئی دوسرا حکم ہے تو بہت برا بدل ہے، اور جو غیر اسلام کو دین بنائے گا اسے وہ قبول بھی نہ ہوگا،
اور آخرت میں خسارہ بھی ہوگا۔ اس کے بعد تم نے صرف اتنا انتظار کیا کہ اس کی نفرت ساکن اور مہار ڈھیلی ہو جاوے، پھر آتش جنگ کو روشن کر کے شعلوں کو بڑھانے لگے، شیطان کی آواز پر لبیک کہنے لگے اور دین کے انوار کو خاموش کرنے اور سنت پیغمبر کو برباد کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ بالائی جہاد میں اپنی سیری سمجھتے ہو اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کے لیے پوشیدہ ضرر رسانی کرتے ہو۔ ہم تمہارے حرکات پر یوں صبر کرتے ہیں جیسے چھری کی کاٹ اور نیزے کے زخم پر۔ تمہارا خیال ہے کہ میرا میراث میں حق نہیں ہے؟ کیا جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہو جبکہ ایمان والوں کے لیے اللہ سے بہتر کوئی حاکم نہیں ہے؟ تمہارے لیے مہر نیم روز کی طرح روشن ہے کہ میں اس نبی کی بیٹی ہوں۔ اے ابو بکر، کیا مجھے ان کی میراث نہ ملے گی؟ کیا قرآن میں یہی ہے کہ تو اپنے باپ کا وارث بنے اور میں اپنے باپ کی وارث نہ بنوں؟ یہ کیسا افطرا ہے؟ کیا تم نے قصداً کتاب خدا کو پس پشت ڈال دیا ہے جبکہ اس میں سلیمان کے وارث داؤد ہونے کا ذکر ہے، اور حضرت زکریا کی یہ دعا ہے کہ خدایا مجھے ایسا ولی دے جو میرا اور آل یعقوب کا وارث ہو، اور یہ اعلان ہے کہ قرابت دار بعض سے اولا ہیں، اور یہ ارشاد ہے کہ خدا اولاد کے بارے میں تم کو یہ نصیحت کرتا ہے کہ لڑکے کو لڑکی کا دگنا ملے، اور یہ تعلیم ہے کہ مرنے والا اپنے والدین اور اقربا کے لیے وصیت کرے۔ یہ متقین کی ذمہ داری ہے۔ اور تمہارا خیال ہے کہ نہ میرا کوئی حق ہے، نہ میرے باپ کی میراث ہے، نہ میری کوئی قرابت داری ہے؟ کیا تم پر کوئی خاص آیت آئی ہے جس میں میرا باپ شامل نہیں ہے؟ یا تمہارا کہنا یہ ہے کہ میں اپنے باپ کے مذہب سے الگ ہوں اس لیے وارث نہیں؟ کیا تم عام و خاص قرآن کو میرے باپ اور میرے ابن ام سے زیادہ جانتے ہو؟ خیر، ہوشیار ہو جاؤ، آج تمہارے سامنے وہ ستم رسیدہ ہے جو کل تم سے قیامت میں ملے گی، جب اللہ حاکم محمد مصطفیٰ طالب حق ہوں گے۔ موعد قیامت کا ہوگا، ندامت کام نہ آئے گی، اور ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ عنقریب تمہیں معلوم ہوگا کہ کس کے پاس رسوا کن عذاب آتا ہے اور کس پر مصیبت نازل ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ انصار کی طرف متوجہ ہوئیں اور فرمایا، اے جوان مرد گروہ، ملت کے قوت بازو، اسلام کے انصار، یہ میرے حق میں چشم پوشی اور میری ہمدردی سے غفلت کیسی ہے؟ کیا وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے باپ نہ تھے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ انسان کا تحفظ اس کی اولاد میں ہوتا ہے؟ تم نے بہت جلدی خوفزدہ ہو کر یہ اقدام کیا، حالانکہ تم میں وہ حق والوں کی طاقت تھی جس کے لیے میں حیران و پریشان ہوں۔ کیا تمہارا یہ بہانہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو بہت بڑا حادثہ رونما ہوا جس کا رخنہ وسیع، شگاف کشادہ، اتصال شگافتہ ہے؟ زمین ان کی غیبت سے تاریک، ستارے بے نور، امید ساکن اور حرمت برباد ہو گئی ہے۔ یقیناً یہ بہت بڑا حادثہ اور بہت بڑی عظیم مصیبت ہے، نہ ایسا کوئی حادثہ ہے اور نہ سانحہ۔ خود قرآن نے تمہارے گھروں میں صبح شام بآواز بلند تلاوت و الحاق کے ساتھ اعلان کر دیا تھا کہ اس کے پہلے جو کچھ دوسرے انبیاء پر گزرا وہ اٹل حکم اور حتمی قضا تھی، اور یہ بھی ایک رسول ہیں جنہیں موت آئے گی، تو کیا تم ان کے بعد الٹے پاؤں پلٹ جاؤ گے؟ ظاہر ہے اس سے اللہ کا کوئی نقصان نہ ہوگا اور وہ اہل شکر کو جزا دے کر رہے گا۔ ہاں اے انصار، کیا تمہارے دیکھتے سنتے اور تمہارے مجمع میں میری میراث ہضم ہو جائے گی؟ تم تک میری آواز پہنچی، تم باخبر بھی ہو، تمہارے پاس اشخاص، اسباب، آلات، قوت، اسلحہ اور سپر سب کچھ موجود ہے، لیکن تم نہ میری آواز پر لبیک کہتے ہو اور نہ میری فریاد کو پہنچتے ہو۔ تم مجاہد مشہور ہو، خیر و صلاح کے ساتھ معروف ہو، منتہب روزگار اور سرآمد زمانہ ہو۔ تم نے عرب سے جنگ میں رنج و تاب اٹھایا ہے، امتوں سے ٹکرائے ہو، لشکروں کا مقابلہ کیا ہے۔ ابھی ہم دونوں اسی جگہ ہیں
جہاں ہم حکم دیتے تھے اور تم مانتے تھے، یہاں تک کہ ہمارے دم سے اسلام کی چکی چلنے لگی، زمانے کا دودھ نکال لیا گیا، شرک کے نعرے پست ہوئے، افطرا کے فوارے دب گئے، کفر کی آگ بجھ گئی، فتنہ کی دعوت خاموش ہو گئی، دین کا نظام مستحکم ہو گیا۔ تو اب تم اس وضاحت کے بعد کہاں چلے اور اس اعلان کے بعد کیوں پردہ پوشی کی؟ آگے بڑھ کے قدم کیوں پیچھے ہٹائے؟ ایمان کے بعد کیوں مشرک ہوتے جاتے ہو؟ کیا اس قوم سے جنگ نہ کرو گے جس نے اپنے عہد کو توڑا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکالنے کی فکر کی اور پہلے تم سے مقابلہ کیا؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو جبکہ خوف کا مستحق صرف خدا ہے؟ اگر تم ایماندار ہو، خبردار، میں دیکھ رہی ہوں کہ تم دائمی پستی میں گر گئے اور تم نے بست و کشاد کے صحیح حقدار کو دور کر دیا، آرام طلب ہو گئے اور تنگی سے وسعت میں آ گئے، جو سنا تھا اسے پھینک دیا اور جو بادل نوحاستہ نگل لیا تھا اسے اگل دیا۔ ہے تم کیا اگر ساری دنیا بھی کافر ہو جائے تو اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ خیر، مجھے جو کچھ کہنا تھا وہ کہہ چکی، تمہاری بے رخی اور بے وفائی کو جانتے ہوئے جس کو تم لوگوں نے شعار بنا لیا ہے، لیکن یہ تو ایک دل گرفتگی کا نتیجہ اور غضب کا اظہار ہے، ٹوٹے ہوئے دل کی آواز ہے، ایک اتمام حجت ہے، چاہو تو اسے ذخیرہ کر لو، مگر یہ پیٹھ کا زخم ہے، پیروں کا گھاؤ ہے، ذلت کی بقا اور غضب خدا اور ملامت دائمی سے موسوم ہے اور اللہ کی اس بھڑکتی آگ سے متصل جو دلوں پر روشن ہوتی ہے۔ خدا تمہارے کرتوت دیکھ رہا ہے اور عنقریب ظالموں کو معلوم ہوگا کہ وہ کیسے پلٹائے جائیں گے۔ میں تمہارے اس رسول کی بیٹی ہوں جس نے عذاب شدید سے ڈرایا ہے۔ اب تم بھی عمل کرو، میں بھی عمل کرتی ہوں، تم بھی انتظار کرو اور میں بھی وقت کا انتظار کر رہی ہوں۔